سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، چونکہ مسلسل مہمانوں کی آمد تھی اور اس وجہ سے آج جو ہمارے خصوصی پروگرام تھے پیغام فرقان اور ذکر میرے حبیب کا پروگرام، انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم آپ لوگوں کے سامنے جو قسط وار ہم پیش کرتے ہیں سنڈے کے دن پیش کریں گے، چونکہ کل بھی ڈیلی ویڈیو نیوز میں کچھ چھوٹ ہو گئی تھی تو سوچا کہ جو اہم ترین خبریں ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے آج ضرور رکھا جائے۔ ناظرین گرامی، مختلف خبریں آئے ہیں، وہی نفرتوں کی باتیں، مسلمانوں سے بزنس بائیکاٹ کی باتیں، بس میں چلتے ہوئے بس میں مسلمان پر حملے کی خبریں، اور بھی بہت ساری چیزیں جس میں مرکز کا مشورہ آیا ہے کہ سبھی ریاستیں گیتا پڑھانے پر غور کریں، تو پولیس کسٹڈی میں موت ہونے کی وجہ سے کس طرح سے پورا تھانہ ہی پھونک دیا گیا اور پولیس کو دوڑا دوڑا کر کے پیٹا گیا۔ بہار کے ایک علاقے سے آ رہی یہ خبر ہے، اس کی تفصیلات سامنے رکھوں گا۔ تو وہیں پر ایک دلت کو اس لیے مارا گیا کیونکہ اس نے مونچھیں رکھی، اچھے کپڑے پہنتا تھا، یہ اس کے اہل خانہ کا الزام آیا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں حال ہی میں راجستھان کے پالی ضلع میں ایک قتل ہوا تھا نوجوان کا۔ نانا پاٹیکر نے بھی اس وقت جو ہے ایک اچھا بیان دیا، ہندوستان ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے۔ اور ادھر مہاراشٹرا کے اکولا میں کس طرح سے خاتون کھلاڑی کو ٹیم سے نکالنے کی دھمکی دی کوچ نے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانا نہیں چاہتی تھی۔ ادھر بیوی نے مٹن نہیں پکایا تو شرابی کا پولیس کو کس طرح فون چلا گیا۔ عجیب و غریب دنیا ہے، عجیب و غریب خبریں ہیں۔ سارے گرامی ساری چیزیں رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو کاپو لے چلتا ہوں۔ ایک علاقہ آتا ہے منگلور اور اڈپی کے درمیان میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرناٹک کے ساحلی علاقے میں لگاتار نفرت کی بیج بوئے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہندوتوا تنظیمیں وہاں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں، ورنہ تو ان کے بس میں آئے تو پورے ساحلی علاقے کو آگ میں جھونکتے، لیکن وہ کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایک تازہ مثال ہے، یہ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں اس میں ایک ہندو تنظیمیں ہیں، یہاں کاپو سگی ماری پوجا نامی ایک میلہ ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بزنس کرنے والے ہمارے مسلمان تاجر جو ہوتے ہیں، اس طرح کے میلے جب ہوتے ہیں وہاں جا کر کے جو ٹھیلے میں ہوتے ہیں مختلف، یہاں پر جو ہے کھلونے اور الگ الگ چیزوں کی جو ہے تجارت کر کے اپنی روزگاری گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہاں کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طرح سے جو ہے ان کے ساتھ تجارت نہ کریں۔ پہلے تو اس طرح کے اعلانات لگتے تھے، اب تو باقاعدہ میمورنڈم بھی دیے جانے لگے، اور یہ میمورنڈم دیے جانے کا یہ تصویریں ہیں۔ ہندوتوا ممبرز نے یہ 22 سے 23 مارچ کو جو ہے یہاں پہ ماری پوجا ہوا کرتا ہے، اس میں میلہ جمتا ہے، اس میں مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے جو ہے تاجروں کو اجازت نہ دی جائے، اس کا مطالبہ کرتے ہوئے نہ صرف جو ہے میمورنڈم پیش کیا یہاں کے جو ہے میونسپلٹی کو، بلکہ انہوں نے باقاعدہ بڑا بورڈ بھی لکھ کر کے لگایا کنڑا میں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم جو ہے گو ماتا کو قتل کرنے والے اور جو ہے اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کو نہ ماننے والے، اس کی دھجیاں اڑانے والے، ان کے ساتھ جو ہے کسی بھی طرح کی تجارت نہیں کریں گے، یعنی کہ وہ پوری طرح سے جو ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی جو ہے، اور بورڈ بھی لگایا گیا تھا کہ اس طرح کے تاجروں کو میلے میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ تو ناظرین گرامی، یہ سیکولر ملک میں بھارت میں مسلمانوں کو لے کر کے کس طرح کی نفرتیں پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہیں، اس کی یہ تازہ مثال ہے۔ آئیے میں ساحلی علاقے کی ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاؤں۔ ماب لنچنگ ہوتے ہوتے ایک اور نوجوان بچ گیا ہے۔ مورل پولیسنگ کرنے کا جو سلسلہ چل نکلا ہے وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بنٹوال ٹاؤن کی بتائی جا رہی ہے تصویر، بس میں ایک مسلمان جو بتایا جاتا ہے ایک پرائیویٹ کمپنی کا مینیجر ہے، وہ جو ہے اپنی ایک غیر مسلم دوست کے ساتھ سفر کرنے کی کوشش کر رہا تھا بس میں، تو وہیں پر لوگوں نے اس کو کھینچا تانی کر کے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد معاملہ بگڑا تو پولیس درمیان میں آنے کی بات کہی ہے۔
تو ناظرین گرامی یہ صورتحال ہے اس وقت کہ آپ جو ہے کسی بھی طرح سے کب کس کے نشانے پر آ سکتے ہیں اور ہندوتوا گنڈے کہاں اور کس طرح آپ کا احاطہ کر کے آپ پر حملہ کر سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس طرح کا زہر گزشتہ کچھ سالوں سے گھولا جا رہا ہے وہ مسلسل اس وقت جو ہے وہ جو چھوٹا پودا تھا وہ اپنی جڑیں پھیلا کر کے درخت کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی آئیے حجاب کو لے کر کے بی جے پی لیڈران کس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں، لیکن ایک تصویر اس وقت سوشل میڈیا میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے شیئر ہو رہی ہے کہ بی جے پی لیڈران کا چہرہ بھارت میں کچھ اور ہوتا ہے اور جب بیرون ممالک جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ہوتا ہے۔ یہاں بی جے پی لیڈران کہہ رہے ہیں کہ حجاب پر پابندی ہو، نہ جانے کیا کیا کچھ کہا جا رہا ہے، اور وہیں پر بی جے پی کے لیڈر کرشنا کمار اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ UAE میں پوری طرح حجاب میں دیکھی جا رہے ہیں، نہ صرف حجاب بلکہ پورا برقع پہنا ہوا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے کسی نے لکھا پروموٹ حجاب ان UAE ہائپوکریسی دی نیم از بی جے پی، یہ کہتے ہوئے اس تصویر کو شیئر کرنے کی مختلف تفسیریں کرنے کی کوشش ہوئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی صرف سیاست گرمانے کے لیے یہ سب کچھ ہے، لوگوں کو بہکانے کے لیے، لوگوں کے اندر جو ہے مسلمانوں کے خلاف نفرت بنا کر کے حکمرانی اپنی قائم رکھنے کے لیے یہ سارا سلسلہ چالو ہے، ورنہ ان کو نہ ہندو دھرم سے مطلب ہے، نہ ہی ان کو جو ہے الگ لوگوں سے ان سے مطلب ہے، ان کو مطلب ہے تو صرف کرسی سے اور حکمرانی سے۔ یہی وجہ ہے کہ مذہبی جو ہے اختلافات پھیلا کر کے یہ کرسی پر بنے رہنا چاہتے ہیں۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی، اور حجاب کو لے کر کے لگاتار احتجاجات جاری ہیں۔ آپ جانتے ہیں شیرالکوپا کے ایک ڈپلومہ کالج جس کا نام KPS ہے، وہاں سے بھی کچھ طالبات کے احتجاج کی یہ تصویریں ہم لوگوں کے سامنے آئی ہیں، جو ہے حجاب پر جو پابندی لگائی گئی، جو فیصلہ آیا ہے اس کے خلاف لگاتار احتجاج کرتی نظر آ رہی ہیں ہماری بہنیں۔ ناظرین گرامی 2 دن پہلے میں نے یہاں کرناٹک کے ایک علاقے میں ایک خاتون کے قتل کی خبر آپ کو سامنے رکھی تھی، اور وہ سلسلے میں الگ الگ طرح کے تفسیر ہو رہے تھے۔ اب یہ صاف طور پر آیا کہ جس خاتون کا قتل کیا گیا تھا اس کا تعلق جس لڑکی کا وہ دلت تھی۔ یہاں پر جو ہے عشق کی ناکامی نہیں تھی، بلکہ اس کو دلت سمجھ کر کے اس کو زندہ پیٹرول چھڑک کر کے اس کو مارنے کی کوششیں ہوئی تھی۔ یعنی کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ملزم ہے اس کا تعلق لنگایت طبقے سے ہے، اور جو لڑکی تھی وہ دلت طبقے سے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو جو ہے پوری طرح سے پیٹرول ڈال کر کے زندہ جلایا گیا، اس وجہ سے کہ جو ہے دلت طبقے کو لنگایت میں قبول نہیں کیا جائے گا، اس کے گھر والے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے ممکن ہے جو ہے دلت اور برادری میں دوری کی وجہ سے شاید خاندان والوں کی جانب سے کسی طرح کا دباؤ نہ ہو، اس وجہ سے اس پر پیٹرول چھڑک کر کے جو ہے قتل کیا جا سکتا ہے۔ الگ الگ تبصرے جو ہے اس وقت آ رہے ہیں۔ آج بھی بھارت میں جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ چلیں گے، نہ زبان، نہ سماج، نہ طبقہ، لیکن پھر وہی جو ہے منووات کی سوچ اور انہی کی فکر اور اسی کا تخیل اس وقت دیکھنے میں مل رہا ہے، اور سماج میں لگاتار اونچ نیچ کا یہ زہر جو ہے پھیلتا جا رہا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ خونی شکل بھی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ جو ہے آپ نے جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ صرف مونچھ رکھنے کی وجہ سے جو ہے مار دیا گیا۔ جی ہاں، راجستھان کے پالی ضلع کی تحصیل بالی کے 12واں گاؤں میں رہنے والے کووڈ ہیلتھ اسسٹنٹ جتیندر پال میگھوال کا گزشتہ منگل کو قتل کر دیا گیا تھا۔ جتیندر پال کے اہل خانہ کے الزامات کے مطابق جتیندر میگھوال کو دلت ہوتے ہوئے گڈ لکنگ یعنی کہ اچھا نظر آنا شخصیت کو برقرار رکھنے پر قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس نے الزامات کی تردید کی ہے۔ اس معاملے کا انکشاف کرتے ہوئے پولیس نے جمعرات کو سورج سنگھ اور قتل کے ملزم رمیش سنگھ کو باڑمیر ضلع کے پچ پدرا کے دودھ گاؤں سے گرفتار کیا۔ قتل کے بعد جتیندر پال کے اہل خانہ دھرنے پر بیٹھ گئے۔ پولیس انتظامیہ کو سمجھانے کے بعد یہ لوگ جمعہ 17 جنوری کو پوسٹ مارٹم کے لیے راضی ہوئے تھے۔ انتظامیہ نے مقتول کے بھائی کو سرکاری نوکری دینے، متاثرہ خاندان کو 50 لاکھ معاوضہ دینے اور 12واں گاؤں میں مستقل چوکی کا مطالبہ وزیر اعلیٰ تک پہنچانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بالی کے MLA پشپیندر سنگھ راناوت اور مارواڑ جنکشن کے MLA خوشویر سنگھ نے اس قتل کو لے کر اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے ملزمان کو جلد گرفتار کرنے، متاثرہ خاندان کی مالی امداد اور خاتون کے فرد کو سرکاری ملازمت دینے کی بھی بات بھی کہی ہے، جبکہ اہل خانہ کا الزام ہے کہ مقتول جتیندر پال کا قتل لمبی مونچھ اور اچھے لباس کی وجہ سے ہوا ہے۔ پولیس اسے پرانی دشمنی کا معاملہ قرار دیتے ہوئے ان الزامات کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ تو ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اونچ نیچ اور ذات پات کے اس معاملے میں اہل خانہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ایک دلت ہونے کی وجہ سے آخر اتنی مونچھیں لمبی رکھی کیوں، اس لیے کہ راجپوت اور مختلف قسم کے خاندانی اس سلسلے میں جو ہے اس طرح کا
جو ہے منہ اونچی رکھنا اور اس کو لہرانا اور مختلف قسم کے ہیں اور ذات کو اعلیٰ بنائے رکھنے کے لیے اس طرح کے جو ہے قدم اٹھاتے ہیں. ایسے میں ایک دلت اس طرح کی مونچھیں کیوں رکھا, وہ کیوں اچھا اور خوبصورت لگ رہا ہے, کیوں اچھا لباس پہن رہا ہے, اس وجہ سے بھی اگر قتل ہوتے ہیں تو انسان کی سوچ کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, بالخصوص ترقی یافتہ بھارت میں. ناظرین گرامی, اسی طرح معاف کیجیے گا, بہار کے بتیا میں آج پولیس حراست میں ایک شخص کی موت کے بعد کافی ہنگامہ ہوا ہے. مشتعل لوگوں نے تھانے کو آگ لگا دی, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی اور پولیس اہلکاروں کو دوڑا کر کے پیٹا ہے. پولیس اہلکار تھانے چھوڑ کر جان بچانے کے لیے کھیتوں میں بھاگے. تھانے میں ہنگامہ آرائی 3 گھنٹے تک جاری رہی, تاہم کوئی اعلیٰ پولیس افسر موقع پر نہیں پہنچا. دراصل ہفتے کی دوپہر پولیس گشت کے دوران ڈی جے بجانے پر ایک شخص کو تھانے لے آئی. نوجوان کی پولیس حراست میں موت ہو گئی. اہل خانہ کا الزام ہے کہ پولیس نے نوجوان کو بٹ سے مارا, جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی. اس کے بعد ہزاروں گاؤں والوں نے اہل خانہ کے ساتھ بلتر تھانے کا گھیراؤ کیا. تھانے میں توڑ پھوڑ کے بعد پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. گاؤں والوں نے تھانے کی 3 گاڑیوں کو آگ لگا دی. اس دوران بلتھر چوک پر پولیس جیپ کی توڑ پھوڑ بھی کی گئی. تھانے میں موجود پولیس اہلکاروں کی پٹائی شروع کر دی. پولیس اہلکار جان بچا کر کھیتوں میں بھاگے. مشتعل بھیڑ پیچھے سے پتھر پھینکتی رہی. لواحقین نے بتایا کہ بلتر پولیس ہفتے کو گشت پر آئی تھی. یہاں بلتر گاؤں میں انورادھا یادو ڈی جے بجا رہے تھے. پولیس نے ڈی جے کو ضبط کر لی, انورودھ کو گرفتار کیا اور تھانے لے آیا اور تھانے میں اس کی زبردست پٹائی کی گئی. تو ناظرین گرامی, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انورادھا کی موت کے بعد اس وقت جو کچھ حالات بنے ہوئے ہیں, پولیس کے ظلم و ستم کی کہانیاں ناظرین گرامی لگاتار سامنے آتی رہتی ہیں. ناظرین, ایک طرف حجاب پر پابندی, دوسری جانب مذہبی کتاب گیتا کو پڑھانے کو لے کر کے مرکزی حکومت کا فیصلہ. سوشل میڈیا میں الگ الگ طرح کے الگ الگ مشورے آ رہے ہیں, تبصرے ہو رہے ہیں, تنقید ہو رہی ہے کہ کس طرح ایک مذہب کو کارنر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, تو دوسری جانب جو ہے پوری طرح سے اس وقت جو ہے گیتا کو پوری ریاستوں میں عائد کرنے کے لیے مرکز کی جانب سے مشورہ بھی دیا جا رہا ہے. مرکزی وزیر پرہلاد جوشی, جن کو اس وقت آپ اسکرین میں دے رہے ہیں, انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ گجرات کی طرح ہر ریاستی حکومت کو اسکولوں میں بھگوت گیتا پڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے. مرکزی وزیر نے خبر رساں ایجنسی ANI سے بات کرتے ہوئے کہا, بھگوت گیتا ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے, یہ معاشرے کی فلاح و بہبود کے تئیں ہماری ذمہ داری کو ظاہر کرتی ہے. اس میں بہت سی اخلاقی کہانیاں ہیں جو ہمارے طلباء کو متاثر کر سکتی ہے. ہر ریاستی حکومت اس بارے میں سوچ سکتی ہے. تو ناظرین گرامی, سوچ سکتی ہے کا مطلب آپ جان سکتے ہیں کہ لاگو کرنے کے لیے مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے. ناظرین گرامی, آئیے چلتے چلتے ہم جو ہے اس وقت نانا پاٹیکر کا ایک بیان بھی سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں, جن کو لے کر کے مختلف ممکن ہے کہ ان پر جو ہے تنقیدوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے, ٹھگوں کی جانب سے اور ہندوتوا اور اندھ بھکتوں کی جانب سے. معروف بالی ووڈ ایکٹر نانا پاٹیکر نے جمعرات کو کہا کہ ہندوستان ہندوؤں اور مسلمان دونوں کا ہی ملک ہے, معاشرے میں تقسیم اور امتیاز درست نہیں. نانا پاٹیکر نے یہ بات مہاراشٹر کے شہر پونے میں ایک تقریب کے موقع پر فلم دی کشمیر فائلز کے بارے میں صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہی تھی. وادی کشمیر سے 1990 کی دہائی میں کشمیری پنڈتوں کے انخلاء کے موضوع پر بنی فلم دی کشمیر فائلز کے سلسلے میں جاری بحث کے بارے میں پوچھے جانے پر ایکٹر نے کہا, یہ ملک ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کا ہی ہے اور ان کے لیے ایک ساتھ رہنا ضروری ہے اور انہیں مل جل کر رہنا چاہیے. اگر دونوں کمیونٹی کے بیچ تفرقہ ہو رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ پاٹیکر نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ابھی تک فلم نہیں دیکھی اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لیکن کسی فلم کے سلسلے میں تنازع پیدا ہونا اچھی بات نہیں ہے. معلوم ہو کہ BJP کی قیادت والی مرکزی حکومت کی جانب سے اس فلم کی بھرپور تشہیر کی جا رہی ہے اور تمام BJP حکومت والی ریاستوں نے یا تو فلم کو ٹیکس فری کر دیا ہے یا پھر سرکاری ملازمین کو فلم دیکھنے کے لیے خصوصی چھٹی دی جا رہی ہے. دراصل اپوزیشن نے فلم کو ایک طرفہ اور انتہائی پرتشدد قرار دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اگر BJP جو حکومت میں ہے وہی اس طرح کی جو ہے فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے والے اور منظم طور پر ایک کمیونٹی کے قتل عام کی میسیج دینے والی مبینہ طور پر اس فلم کو دیکھنے کے لیے چھٹیاں دیتی ہے, تو پھر آپ اس کی ذہنیت کا دیوالیے پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ناظرین گرامی, آکولہ سے آج بہت ہی افسوسناک خبر آئی. مہاراشٹر کے آکولہ میں ایک انتہائی حیران کن معاملہ سامنے آنے کے بعد اس وقت جو ہے خواتین کا کس طرح سے استحصال ہو سکتا ہے کھلاڑیوں کا بالخصوص, اس کو لے کر کے تبصرے شروع ہوئے ہیں. میڈیا رپورٹ کے مطابق کوچ نے خاتون کبڈی کی کھلاڑی کو پہلے لالچ دیا, پھر اس کے ساتھ عصمت دری کی اور اسے حاملہ کر دیا. اس معاملے میں عدالت نے کوچ کو مجرم قرار دیا تھا کیونکہ ملزم کے خلاف کافی ٹھوس ثبوت موجود تھے. ملزم کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنائی. ناظرین, ملزم کوچ کا نام شدودھن ہے. اصل میں معاملہ یہ 30 جولائی 2018 کا ہے لیکن فیصلہ اب آیا ہے.
متاثرہ نے اپنی شکایت میں بتایا کہ ملزم کوچ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات بنانے کی دھمکی دیا کرتا تھا، خاتون کو ٹیم سے نکالنے کی دھمکی دیتا تھا، جس کے باعث خاتون کھلاڑی کوچ کی بات ماننے پر مجبور ہوئی۔ اسی دوران خاتون حاملہ بھی ہوئی۔ خاتون نے سرکاری اسپتال میں چھوٹی بچوں کو جنم بھی دیا، لیکن اسپتال کے عملے کو شک ہوا کہ خاتون کھلاڑی غیر شادی شدہ ماں بن گئی ہے۔ اسپتال نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی اور خاتون کھلاڑی سے پوچھ گچھ کے بعد یہ ساری بات سامنے آئی ہے۔ ایک اور کھلاڑی سے چھیڑ چھاڑ کے کیس میں ملزم کو عدالت نے مجرم قرار دیا ہے۔ عدالت نے ملزم کو عمر قید اور 3.10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ تو نیز ایک اور خاتون کبڈی کھلاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کیس کے ملزم کوچ شدودھن امبھور کو دفعہ 354 کے تحت 5 سال اور دفعہ 506 کے تحت 2 سال کی سزا سنائی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اسپورٹ کے نام پر جو ہے کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے اور اس طرح کا فیصلہ آنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس وقت سامنے آئی ہیں۔ ناظرین، نلگنڈا پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے جس نے نشے کے حالت میں بار بار پولیس کو فون کر کے شکایت کی کہ اس کی بیوی نے اس کے لیے مٹن نہیں پکایا۔ اب آپ اس کو جو ہے مسکراہٹ کے طور پہ اس خبر کو لیں گے یا کیا چیز ہے دیکھ لیں، لیکن نوین نامی شخص کی یہ خبر ضرور سرخیوں میں آئی۔ نشے کی حالت میں گھر پہنچا اور بیوی نے کہا کہ اس کے لیے مٹن پکائے۔ شوہر کے شراب پی کر آنے پر ناراض بیوی نے مٹن پکانے سے انکار کر دیا۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا، لیکن نشے میں دھت نوین نے پولیس کو فون کر دیا اور بیوی کی شکایت کر دی۔ پولیس نے پہلے تو اسے مذاق سمجھا، لیکن جب اس نے 6 بار فون کیا تو اعلیٰ حکام کو اس کی اطلاع دی گئی۔ پولیس رات میں اس کے گھر پہنچی، لیکن اسے نشے میں دھت دے کر واپس چلی گئی۔ تاہم اس کو مٹن کا جو ہے شوربہ تو نہیں ملا، مٹن تو نہیں ملا، لیکن 2 دفعات اس کے خلاف درج کر کے پولیس سیدھے گرفتار کر کے اپنا مہمان بنا کر لے گئی۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،